ایک لجنا کی ہوئی تھی، پھر ناصرات کی، اور اب دوبارہ سے لجنا کی. تو یہ چھوٹے جو ہوتے ہیں بچے 12 سے کم، ان کی تو ہوئی نہیں ابھی تک کوئی؟ جی ان کی نہیں. کیا وجہ ہے؟ یہی بار بار آئی جا رہے ہیں. چلو خیر. اچھا جی، سائرہ طارق صاحبہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا ذا القرنین ان یعجوج ومعجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. اچھا، داریہ باسط. السلام علیکم حضور. اچھا. میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یقیناً یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرنے والے ہیں، پس کیا ہم تیرے لیے اس پر کوئی خراج مقرر کر دیں کہ تو ان کے اور ہمارے درمیان کوئی روک بنا دے؟ اس نے کہا میرے رب نے مجھے تمکنت بخشی ہے، وہ بہتر ہے، پس تم صرف قوت کے ذریعے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بڑی روک بنا دوں گا. مجھے لوہے کے ٹکڑے لا دو، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کی درمیانی جگہ کو بھر کے برابر کر دیا، اس نے کہا اب آگ دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا، اس نے کہا مجھے دو کہ میں اس پر تانبا ڈالوں. پس اسے پھلانگنے کی ان میں قدرت نہ تھی اور نہ وہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس میں نقب لگا سکیں. اس نے کہا یہ میری رب کی رحمت ہے، پس جب آئے گا تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور یقیناً میرے رب کا وعدہ سچا ہے. مدیہ عمر حدیث. السلام علیکم حضور. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فزعا یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یعجوج وماجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث.
غزالہ لطیف. السلام علیکم حضور. السلام. ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ان کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہلاکت اور بربادی ہو عرب کے لیے اس شر اور برائی کی وجہ سے جو قریب آ گئی ہے. آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا سا سوراخ کھل گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے لیے اپنی 2 انگلیوں یعنی انگوٹھے اور اس سے ملی ہوئی انگلی کا حلقہ بنایا. میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک ہو جائیں جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس صورت میں کہ خبث اور برائی بڑھ جائے اور وہ نیکی پر غالب آ جائے. جزاک اللہ. نقاشہ احمد. السلام علیکم حضور. السلام. ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے. ربط ہے جانے محمد سے میری جان کو مدام، دل کو یہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے، دل کو یہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے. شان حق تیرے شمائل میں نظر آتی ہے، تیرے پانے سے ہی اس ذات کو پایا ہم نے، تیرے پانے سے ہی اس ذات کو پایا ہم نے. باخدا دل سے میرے مٹ گئے سب غیر
جب سے دل نے یہ تیرا نقش جمایا ہم نے، جب سے دل نے یہ تیرا نقش جمایا ہم نے، ہم ہوئے خیر تجھ سے ہی یہ خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے۔ کیا ہو گیا؟ آپ کی اجازت ہے تو میں کچھ کہنا چاہوں گی۔ حضور کلاس کی طرف سے ہم نے سب نے جن صاحب کا 22 اکتوبر کا جو خطبہ تھا وہ ہم نے سنا، اور اس حوالے سے میں ساری کلاس کی طرف سے دعا کی درخواست کرنا چاہ رہی تھی۔ تو آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کی توقعات پر پوری طرح اتر سکیں، اور ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیغام ہے حقیقی اسلام کا، جو احمدیت کا، تو اس کو ہم دنیا کے کناروں تک پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیکن کلاس سے پوچھا بھی ہے تم نے؟ جی حضور پوچھا ہے، خود ہی بیٹھ کے نمائندگی بن گئی ہے یہاں۔ نہیں حضور سب سے پوچھا تو الحمدللہ سب نے مطلب سب کی رضامندی سے آپ کو دعا کے لیے کہا۔ مجھ سے ایک وقفے انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ وقفین زندگی کی بیویاں بھی وقف ہوتی ہیں یا مربیان کی، تو جو واقفات نو ہیں ان کے خامندوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ بھی ان کے صحیح طرح تعاون کریں، تو انشاءاللہ جو وقت آئے گا ان کو نصیحت کر دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جزاک اللہ۔ ارشادات حضرت مسیح علیہ السلام۔ ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مسیح موعود یاجوج ماجوج کے وقت میں آنا ضروری ہے، اور چونکہ اجیج آگ کو کہتے ہیں جس سے یاجوج ماجوج کا لفظ مشتق ہے، اس لیے جیسا کہ خدا نے مجھے سمجھایا ہے، یاجوج ماجوج وہ قوم ہے جو تمام قوموں سے زیادہ دنیا میں آگ سے کام لینے میں استاد بلکہ اس کام کی موجد ہے، اور ان ناموں میں یہ اشارہ ہے کہ ان کے جہاز، ان کی ریلیں، ان کی کلیں آگ کے ذریعے سے چلیں گی، اور ان کی لڑائیاں آگ کے ذریعے سے ہوں گی، اور وہ آگ سے خدمت لینے کے فن میں تمام دنیا کی قوموں سے فائق ہوں گے، اور اسی وجہ سے وہ یاجوج ماجوج کہلائیں گے۔ سو وہ یورپی قومیں ہیں جو آگ کے فنون میں ایسے ماہر اور چابک اور یکتائے روزگار ہیں کہ کچھ بھی ضرور نہیں کہ اس میں زیادہ بیان کیا جائے۔ پہلی کتابوں میں بھی جو بنی اسرائیل کے نبیوں کو دی گئیں، یورپ کے لوگوں کو ہی یاجوج ماجوج ٹھہرایا گیا ہے، بلکہ ماسکو کا نام بھی لکھا ہے جو قدیم پایہ تخت روس تھا۔ سو مقرر ہو چکا تھا کہ مسیح موعود یاجوج ماجوج کے وقت میں ظاہر ہوگا۔ ایام الصلح صفحہ 182 183۔ یہ یاجوج ماجوج انبیاء نیلا ملیہ بشرا اسفا اطفا کہاں ہیں سارے؟ السلام علیکم پیارے حضور، آج ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں پریزنٹیشن کریں گے۔
جیسا کہ ہم نے تلاوت میں سنا تھا کہ یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے ایک قوم ذوالقرنین سے مدد مانگتے ہیں. اب اس بارے میں ہم یاجوج ماجوج کا تاریخی لحاظ سے اور پیش گوئی کے لحاظ سے بتائیں گے. یاجوج ماجوج کے معنی ہیں دو قومیں جو اپنے فتنہ کی وجہ سے ساری دنیا کی تباہی کا باعث بنے. پہلے زمانے میں جب یاجوج ماجوج کا فتنہ اٹھا تھا تو اس وقت کے لوگوں نے خورس بادشاہ یعنی سیرس جسے کہتے ہیں اس سے مدد مانگی تھی کہ یاجوج ماجوج کے خلاف ہماری مدد کریں اور ہمارے اور ان کے درمیان روک بنا دیں، کیونکہ اس وقت وہ لوگ اکثر یاجوج ماجوج کے حملوں کا شکار ہوتے رہتے تھے. جیسے سورۃ کہف کی آیت 95 میں ہے جو آج تلاوت کی گئی ہے. انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج یقیناً اس ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں، بس کیا ہم لوگ آپ کے لیے کچھ خراج اس شرط پر مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان روک بنا دیں. یعنی اس علاقے کے لوگوں نے خواہش کی کہ ایک دیوار بنا دی جائے، کیونکہ وہ علاقہ ایسا تھا کہ دونوں طرف پہاڑ تھے اور ان کے درمیان میں درہ غیر محفوظ تھا جہاں سے یاجوج ماجوج حملہ کرتے تھے، اور اس جگہ دیوار بنائی گئی تھی. اس علاقے کے لوگوں نے مٹیریل جمع کیا تھا اور خورس بادشاہ نے انجینئرنگ کا کام کروایا تھا. دیوار میں تجارت کے لیے دروازے بھی بنائے گئے. جب دیوار بن گئی تو یاجوج ماجوج کے حملے رک گئے. یاجوج ماجوج دیوار پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہاں حفاظت کے لیے سپاہی موجود ہوتے تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی آیت 98 کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ مراد نہیں کہ دیوار اس قسم کی تھی کہ اس پر چڑھنا یا اس میں نقب لگانا یعنی چھپ کر دیکھنا ناممکن تھا، بلکہ چونکہ اس میں برج یعنی مینار اور قلعے یعنی فورٹ تعمیر کیے گئے تھے جہاں سے سپاہی پہرے کے لیے مقرر رہتے تھے، اس لیے دیوار پر چڑھنا یا نقب لگانا ناممکن تھا، کیونکہ پہرہ دار ہر اس شخص کو جو چڑھتا یا نقب لگائے مار سکتے تھے. پھر آیت 99 میں لکھا ہے کہ خورس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور یہ بھی مراد ہے کہ اور خورس بادشاہ نے مصر اور فارس کے بھی بادشاہ تھے. ان کا نام ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا اس لیے ہے کیونکہ حضرت دانیال نبی نے ان کے بارے میں خواب دیکھا تھا کہ دو سینگوں والا مینڈا رستے میں کھڑا ہے، یعنی 2 ہارن رام، جس کے بارے میں فرشتے نے بتایا تھا کہ یہ مصر اور فارس کا بادشاہ ہے. اس زمانے کے ذوالقرنین خورس بادشاہ تھے اور انہوں نے دیوار بنا کر یاجوج ماجوج کے فتنے کو روک لیا تھا. لیکن سورۃ کہف کی آیت 99 میں پیشگوئی ملتی ہے کہ دیوار ٹوٹ جائے گی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، آخری زمانے میں ایک بار پھر یاجوج ماجوج کا فتنہ اٹھے گا جب یاجوج ماجوج کا سمندروں پر قبضہ ہوگا اور سب دنیا کے سمندروں پر ان کے جہاز چلیں گے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت 101 کی تشریح میں کہ ایک دوسرے سے دشمنی بڑھ جائے گی اور ملک پر غلبہ پانے کی کوشش کرے گا. اور یہ بھی مراد ہے کہ یہ اقوام سخت بے دین ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے غافل. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ غیب سے سامان پیدا کرے گا اور ان کی ترقی تنزل سے بدل جائے گی، یعنی ترقی کم ہو جائے گی. تب مایوس ہو کر ان کو دین کی طرف توجہ ہوگی. ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے قصے کو تاریخی رنگ میں سمجھتے ہوئے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قصہ پیش گوئی کا رنگ بھی رکھتا ہے. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف صرف قصہ گو کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کے ہر ایک قصے کے نیچے ایک پیش گوئی ہے، اور ذوالقرنین کا قصہ مسیح موعود کے زمانے کے لیے ایک پیش گوئی اپنے اندر رکھتا ہے. اور یاجوج ماجوج کے بارے میں احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے. اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور احادیث صحیح صاف اور صریح لفظوں میں بتلا رہی ہیں کہ یاجوج ماجوج اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ تمام قوموں پر غالب آ جائے گی اور ان کے ساتھ کسی کو تابع مقابلہ نہیں رہے گی. تب مسیح موعود کو حکم ہوگا کہ اپنی جماعت کو کوہ طور کی پناہ میں لے آوے، یعنی آسمانی نشانوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے. بس یاجوج ماجوج کے قصے کو پیشگوئی کے رنگ میں سمجھتے ہوئے ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یاجوج ماجوج کی تشریح سنتے ہیں.
کس سے لکھوایا تم نے یہ؟ ہاں جی کس سے؟ خود ہی کیا ہے؟ ذرا نوٹس لیے ہیں؟ ہاں جی یہ تفسیر لیکن کبیر تم نے شروع اس طرح کیا تھا جس طرح شروع اپنے طرف سے کہیں اور سے نوٹ لیے ہیں، حالانکہ سوائے موسی موت کے اس کے تھوڑے سے اقتباس کے باقی پہلے لفظ سے لے کے آخر تک تم نے تفسیر کبیر میں سے لکھا ہوا ہے. ہاں جی سارا بیس سے تفسیر کبیر سے ہی لیا ہے، اس کی بیان کیا ہے. آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گی اور کہ کیا سٹوری تھی کہ کس طرح وہ کافی ڈیٹیل سے حضرت مسلم موعود نے تفسیر کبیر میں سورہ کاف کی ہاں جی تفسیر کی ہوئی ہے. جی جن کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ پڑھ لیں، جن کو نہیں پڑھنی آتی وہ 5 والیوم کمنٹری میں بھی کافی ڈیٹیل نوٹس ہیں، اس میں سے پڑھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے نیلا نے وہیں سے لیا ہوگا. ہاں یو ہیو ٹیکن اٹ فرام 5 والیوم کمنٹری. Yes, yeah. I'm speaking in a few minutes, but... Yes, I know. Okay. I'm coming. Let her speak first. السلام علیکم حضور. میں اب یاجوج ماجوج کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتباسات پیش کروں گی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہیں. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آرام سے پڑھو، تیزی میں دوڑنا نہیں ہے، ٹرین لیٹ نہیں ہو رہی. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر کہو کہ وہ درندوں کی قسم ہیں جو عقل و فہم نہیں رکھتے تو پھر قرآن شریف اور حدیثوں میں ان پر عذاب نازل کرنے کا کیوں وعدہ ہے؟ کیونکہ عذاب گناہ کی پاداش میں ہوتا ہے، اور نیز ان کا لڑائیاں کرنا اور سب پر غالب ہو جانا اور آخر کار آسمان کی طرف تیر چلانا صاف دلالت کرتا ہے کہ وہ ذوالعقل یعنی عقل والے ہیں، بلکہ دنیا کی عقل میں سب سے بڑھ کر. اس اقتباس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بتایا ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں وعدہ ہے کہ انہیں عذاب دیا جائے گا، اور عذاب تو اسے ہی دیا جاتا ہے جسے صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے. یاجوج ماجوج کی نشانی احادیث میں بتائی گئی ہے کہ وہ لمبے کان اور لمبے ہاتھ والے ہوں گے. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر اس بارے میں کوئی حدیث صحیح ثابت ہو تو محض استعارہ یعنی میٹافر کے رنگ میں ہوگی. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کی قومیں ان معنوں میں ضرور لمبے کان رکھتی ہیں کہ بذریعہ تار کے دور دور کی خبریں ان کے کانوں تک پہنچ جاتی ہیں، اور خدا نے بری اور بحری لڑائیوں میں ان کے ہاتھ بھی نبرد آزمائی یعنی مقابلے کرنے کی وجہ سے اس قدر لمبے بنائے ہیں کہ کسی کو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں. اس اقتباس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہے کہ لمبے کان اور لمبے ہاتھ سے ان کی طاقت مراد ہے، اور یہ تمثیلی یعنی میٹافر زبان ہے. جیسے آج کل CCTV کیمراز ہیں، اور آج کل بھی مغربی قومیں ہی CCTV اور مانیٹرنگ میں بڑی ہوئی ہیں. CCTV یا تو سیٹلائٹ ہے. جی. ایک اور جگہ حضرت لمبے کان ہاتھ تو سیٹلائٹ سے پہنچ گئے ہیں ہر جگہ. یہاں بیٹھے اور تو سارا مانیٹر کر رہے ہیں، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے. جی جی کتنے بھی پیدا کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. چلو. ایک اور جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کتب سابقہ یعنی پرانی کتابوں سے جو بنی اسرائیلی نبیوں پر نازل ہوئی تھیں صاف اور صریح طور پر معلوم ہوتا ہے، بلکہ نام لے کر بیان کیا ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد یورپ کی عیسائی قومیں ہیں، اور یہ بیان ایسی صراحت سے یعنی کثرت سے ان کتابوں میں موجود ہے کہ کسی طرح اس سے انکار نہیں ہو سکتا. وضاحت بھی ہوتا ہے، تفصیل سے، ڈیٹیل، کثرت. ہاں جی. قرآن کریم اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آخری زمانے میں دجال اور یاجوج ماجوج ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں گے. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب کوئی مولوی صاحب بتلاویں کہ یہ تناقض کیوں کر دور ہو سکتا ہے. اگر دجال تمام زمین پر محیط یعنی اسپریڈ ہو جائے گا تو عیسائی سلطنت کہاں ہوگی؟ ایسا ہی یاجوج ماجوج جن کی عام سلطنت کی قرآن شریف خبر دیتا ہے وہ کہاں جائیں گے؟ یعنی جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ عیسائیوں کی حکومت ہے، تو پھر اگر یہ یاجوج ماجوج نہیں تو یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟
یاجوج ماجوج کی ایک اور نشانی جو ہم نے آج کے ارشادات میں سنی کہ یاجوج ماجوج کا لفظ آگ سے نکلا ہے، اور یاجوج ماجوج وہ قوم ہے جو تمام قوموں سے زیادہ دنیا میں آگ سے کام لینے میں استاد بلکہ اس کام کی موجد ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی قومیں سب سے زیادہ آگ کو استعمال کرتی ہیں، یعنی ریل، جہاز، کار وغیرہ سب آگ پہ چلتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جبکہ ایک طرف بائبل سے یہ امر ثابت شدہ ہے کہ یورپ کے عیسائی فرقے ہی یاجوج ماجوج ہیں، اور دوسری طرف قرآن شریف نے یاجوج ماجوج کی وہ علامتیں یعنی نشانیاں مقرر کی ہیں جو صرف یورپ کی سلطنتوں پر ہی صادق آتی ہیں، جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ وہ ہر ایک بلندی سے دوڑیں گے، یعنی سب طاقتوں پر غالب ہو جائیں گے، اور ہر ایک پہلو سے دنیا کا عروج ان کو مل جائے گا، یعنی ہر دنیاوی چیز میں ایکسلنس پائیں گے۔ اور حدیثوں میں بھی یہ بیان فرمایا گیا کہ کسی سلطنت کو ان کے ساتھ تاب مقابلہ نہیں ہوگی، بس یہ تو قطعی فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہی قومیں یاجوج ماجوج ہیں۔ یاجوج ماجوج کے زمانہ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، یعنی ان آخری دنوں میں جو یاجوج ماجوج کا زمانہ ہوگا، دنیا کے لوگ مذہبی جھگڑوں اور لڑائیوں میں مشغول ہو جائیں گے، اور ایک قوم دوسری قوم پر مذہبی رنگ میں ایسے حملے کرے گی جیسے ایک موج دریا دوسری موج پر پڑتی ہے، یعنی جیسے ایک ویو دوسری ویو پہ پڑتی ہے، اور دوسری لڑائیاں بھی ہوں گی، اور اس طرح پر دنیا میں بڑا تفرقہ پھیل جائے گا، تفرقہ پھیل جائے گا۔ اور پھر آگے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور اس دن جو لوگ مسیح موعود کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے ان کے سامنے ہم جہنم کو پیش کریں گے، یعنی طرح طرح کے عذاب نازل کریں گے جو جہنم کا نمونہ ہوں گے۔ ان سب اقتباسات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہی عیسائی قومیں یاجوج ماجوج ہیں، اور اس زمانہ میں ان کا مقابلہ صرف دعا سے ہو سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنہ سے بچنے کے لیے سورۃ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ان میں بھی واضح طور پر عیسائی قوموں کا ہی ذکر ملتا ہے، اور پرانی کتابوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ اب اس بارے میں نہیں لگتا ہے۔ In the English translation of his commentary on the Holy Quran, the second Khalifa Radiallahu Anhu explains in volume 4 of the 5-volume commentary that Gog and Magog applies to some Christian powers of the West. This is because they are known to be very numerous and mighty in their numbers. In the book of Ezekiel in the Old Testament, chapter 38, it says, "Thou shalt ascend and come like a storm. Thou shalt be like a cloud to cover the land, thou and all thy bands and many people with thee." And in the book of Revelations in the New Testament, chapter 20, it says, "And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together in battle, the number of whom is as the sand and the sand of the sea." Gog and Magog are also noticed to be coming from the northern parts of the world, as it says in chapter 30 of Ezekiel, "And thou, O Gog, shall come from thy place out of the north, thou and many people with thee." It has also been said in the Bible that they will spread all over the world, as it says in Revelations, "They went up on the breadth of the earth." And from their home in the north they will migrate to other lands and settle in four corners of the earth and gather together in times of war. As it says in Revelations, "Satan shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together in battle." And lastly, the root meaning of Gog and Magog has been directed towards the Western Christian nations. The name Gog is mentioned to be a descendant of Joel, but also as the prince of Russia, Moscow, and Tobolsk. And in the Bible it's referred to as Meshesh, Tobal, and Rosh. Each of these places are cities within Russia itself, but Gog is also said to be of the land of Magog in Ezekiel. Therefore, this shows that Gog will be the prince of Russia and the places within it, and he is also the country or the land itself. Evidence from the book of Ezekiel and Revelation shows that Gog and Magog will appear in the latter days, which is also at the time of the second coming of the Messiah. As it says in Ezekiel chapter 38,
After many years thou shalt be visited in the latter years. Thou shalt come into the land that is brought back from the sword. It shall be in the latter days, and I will bring thee against my land. These verses show that the prophecy refers to a people who are to appear in the distant future. That distant future is the time that we are passing through now, and the mighty people who the prophecy speaks about is the Christian powers of the West. The following prophecy in Ezekiel shows that Gog and Magog's appearance is to be marked by earthquakes, wars, and other terrible catastrophes. It says, "And it shall come to pass at the same time when Gog shall come against the land of Israel." And in the Bible, this Israel is meant by the true Israel, which is the followers of Islam. It continues to say, "Said the Lord God, that my future shall come up in my face, for in my jealousy and in the fire of my wrath have I spoken. Surely in that day there shall be a great shaking in the land of Israel. And I will call for a sword against him throughout all my mountains, said the Lord God. Every man's sword shall be against his brother, and I will plead against him with pestilence and with blood, and I will rain upon him and upon his bands and upon the many people that are with him, and overflowing rain and great hailstones, fire and brimstone. Thus will I magnify myself and satisfy myself, and I will be known in the eyes of many nations, that they shall know that I am the Lord." This verse explains that there will be a new phenomenon at the time of Gog and Magog. After their power and might has been destroyed to pieces and their glory is lost, the followers of Islam will regain their power and glory again. At this moment in time, Gog and Magog has reached its heights, which means that one part of the prophecy has been fulfilled. However, fulfillment of the second prophecy is yet to come, when Gog and Magog will be destroyed. And I got this from volume 4 of the 5-volume commentary, which was really useful in finding out about Gog and Magog. And what else? The 5-volume commentary, this is what I used for this explanation. Yes. So you got some, only 5-volume commentary? Before, because my part was looking at the Bible, this book was specific. Some verses of the Bible, you took it from the 5-volume commentary? Yes, they were all or these you took verses. it directly from the Bible? Before, I have actually got a whole collection of these verses from the Bible itself before I started looking at the 5-volume commentary. And when I started to read the 5-volume commentary, all these verses were inside there. So you didn't ask anybody or consulted any other book? No. For any Urdu book and got it translated into English, no? No, this was all in English, and all the little verses that I mentioned, they were in the 5-volume commentary itself. But I did go back to look with the Bible just to see what was surrounding that whole chapter, just to get a gist of the whole story about Gog and Magog. But the other books I did look at before that, I was reading deeply into the Quran and Surah Al-Anbiya and Surah Al-Kahf, but I also looked at the Essence of Islam, Volume 3, by the Prophet ﷺ, because there was a lot of very good information on that, so I was building up my knowledge previously before starting on the Bible. Essence of Islam this is not the book written by Prophet ﷺ, this is the collection of the passages from various books of Prophet ﷺ. Okay. In the Essence of Islam, I was looking because I wasn't 100% sure about that, because it said on the front cover, edited by the 4th Khalifa. And then I went to look exactly who had written it, and it said, so I just said the Promised Messiah alayhi salam. But okay. Or? याजूज माजूज को समझते हुए हम तुम रहती हो भी? जी हज़ूर। अच्छा, मलिया। अच्छा। मैंने ज़ुल्करनैन के बारे में अच्छा तो याजूज माजूज को समझते हुए हम अपनी तवज्जो अब ज़ुल्करनैन की तरफ लाते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गर्ज़ बमूजिब नस्फ़ वही इलाही कि मैं ज़ुल्करनैन हूँ, यानी कि खुदा ताला से वही पाकर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ज़ुल्करनैन होने का दावा करते हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम के इस दावे को मज़ीद समझने के लिए हम ज़ुल्करनैन के किस्से को फिर देखते हैं।
جیسا کہ ہم نے سنا ہے قرآن شریف میں ذوالقرنین یاجوج ماجوج سے حفاظت مانگنے والی قوم سے ملتے ہیں، مگر اس سے پہلے وہ مغربی سفر کرتے ہیں اور ان کو ایک جگہ ملتی ہے جہاں سورج کیچڑ میں ڈوب گیا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک ایسی قوم سے ملتے ہیں جو دھوپ میں ہے اور اس پر کوئی سایہ نہیں، اور پھر وہ اسی تیسری قوم جو یاجوج ماجوج سے حفاظت مانگتی ہے ملتے ہیں۔ تشریح کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مغربی قوم سے مراد تو وہ لوگ ہیں جن کو انجیل اور دیگر صحیفے کا صاف شفاف پانی دیا گیا تھا، مگر وہ روشن تعلیم انہوں نے ضائع کر دی اور اپنے پاس کیچڑ اور گند باقی رہنے دیا۔ اور مشرقی قوم سے وہ مسلمان مراد ہیں جو امام کے سائے کے نیچے نہیں آتے اور دھوپ کی شعاؤں سے یعنی سن کی ریز سے جلسے جا رہے ہیں یعنی سڑ رہے ہیں۔ لیکن ہماری جماعت بہت خوش نصیب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل سے ہدایت عطا فرمائی، لیکن یہ ابھی ابتدائی حالت ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی تائیدات سے میں ان حملوں سے اپنی قوم کو محفوظ کر رہا ہوں جو یاجوج ماجوج کر رہے ہیں۔ بس اس وقت خدا تعالیٰ تم کو تیار کر رہا ہے، تمہارا فرض ہے کہ سچی توبہ کرو اور اپنی سچائی اور وفاداری سے خدا کو راضی کرو تاکہ تمہارا آفتاب غروب نہ ہو اور تاریکی کے چشمے کے پاس جانے والے نہ ٹھہرو، اور نہ تم ان لوگوں سے بنو جنہوں نے آفتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس پریزنٹیشن کے شروع میں ہم نے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی ایک دیوار کا ذکر سنا تھا۔ اس کو ذوالقرنین نے پہلے لوہے یعنی آئرن سے بنائی اور اس لوہے کو پھر آگ سے لال کر دیا اور پھر اس پر پگھلی ہوئی تانبا یعنی کاپر ڈالی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لوہے کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے پگھلا ہوا تانبا ڈالا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لوہے کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محبت کاملہ کی مثال یعنی خدا تعالیٰ سے کامل محبت کی مثال بے نہیں لوہے کی وہ حالت ہے جب کہ وہ آگ میں ڈالا جائے اور اس قدر آگ اس پر اثر کرے کہ وہ خود آگ بن جائے۔ اور تانبا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مگر تانبا جلد پگھل جاتا ہے اور سالک کے لیے خدا تعالیٰ کی راہ میں پگھلنا بھی ضروری ہے۔ بس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے مستعد دل اور نرم طبیعتیں لاؤ جو خدا تعالیٰ کے نشانوں کو دیکھ کر پگھل جائیں، کیونکہ سخت دلوں پر خدا تعالیٰ کے نشان کچھ اثر نہیں کرتے۔ بس شیطانی حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس زمانے کے ذوالقرنین حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیوار کھڑی کی ہے وہ لوہے کی طرح خدا تعالیٰ کی محبت کی آگ سے آگ کی صورت پکڑنے اور دلوں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں پگھل کر اس لوہے پر ڈالنے سے بنائی ہے، اور شیطانی روح اس دیوار پر چڑھ نہیں سکتی اور نہ اس میں سوراخ کر سکتی ہے۔ بس ہم نے آج دیکھا ہے کہ قرآن شریف کا یاجوج ماجوج پر ذکر تاریخ کے علاوہ پیشگوئی کا رنگ رکھتا ہے، جو کہ یورپین قوموں کی پیشگوئی ہے، اور اس زمانے کے ذوالقرنین حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو یاجوج ماجوج کے حملوں سے اپنی قوم کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی لڑکیوں کے پاس اگر سوال ہیں جی کوئی پاس سوال ہے تمہارے پاس نوید الفتح؟ دو کامنٹس ہیں، میں کامنٹ کر سکتی ہوں؟ ہاں کرو، کمنٹ کر سکتی ہو، تم پڑھ کے آئی ہو تو کمنٹ کرو، نہیں تو یہیں اٹھ پٹانگ نہ کرنا۔ حضور میں کتاب پڑھی تھی اسلام اینڈ کمیونزم، اس کے اندر بھی حضرت مرزا بشیر محمود صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ تو مسیح ثانی، ہاں جی، انہوں نے فرمایا تھا کہ گوگ اور مگوگ کیپٹلزم اور کمیونزم سے بھی ریفر کرتا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ زمانہ اب کافی نزدیک ہے کہ جب اسلامی لو ان دونوں کی درمیانہ روی اختیار کرے گا، اور انہوں نے جس طرح کے بشرا نے میرا خیال ہے کہا تھا کہ اسلام گلوریفائی ہونے والا ہے، اور آئی تھنک یہ کافی لائک اچھی بات ہے، کیونکہ آج کل اتنا زیادہ کیپٹلزم پہ زور ہے ویسٹرن کلچرز میں، اور کمیونزم رشیا میں ہے، تو پھر پھر اسلام آئے گا، رشیا میں جا رہا ہے، ختم ہو گیا، وہ چائنا وغیرہ میں سوشلزم رہ گیا ہوتا، ہاں جی، وہ بھی کمیونزم تو نہیں ہے برا،
اس کی فارمز ہیں تھوڑی بہت لائک کوریا وغیرہ میں. اور جب اسلام آئے گا تو پھر وہ درمیانہ روی آئے گا جس سے کیپٹلزم اور کمیونزم کے درمیان میں اختیار ہوگا, جس سے پبلک کو بھی فائدہ ہوئے گا اور ساری ویلتھ جو ہے وہ ہورڈ نہیں ہوئے گی رچ پیپل کے پاس. دیکھ لیا دنیا نے, کیپٹلزم کو بھی دیکھ لیا. ہاں جی, تو اب پروفیسائز ہوا ہے کہ اسلامی لا کے ٹھیک کرے گا. جب اسلامک اکنامک سسٹم کو جب دیکھے گی دنیا, ہاں جی, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی تم لوگ دنیا کو, کہ میجورٹی آف دنیا کو کنورٹ کر لیتے ہو احمدیت میں, تبھی کر سکتے ہو. یا کم از کم ایک حکومت, ایک گورنمنٹ ایسی ہو جو تمہارے پاس ہو, جہاں تم کوئی ماڈل بنا سکتے ہو, کوئی دے سکو دنیا کے سامنے. ہاں جی, کیونکہ ایون اسلامک اسٹیٹس میں بھی اس لا کو صحیح طرح پریکٹس نہیں کیا جاتا. تو اسلامک اسٹیٹ صحیح نہیں, اسلامک مسلمان ملکوں میں بھی نہیں. نام کی ہے نا. ہاں جی بالکل. دوسرا کیا کمنٹ تھا؟ دو تھے. ہاں جی, دوسرا یہ تھا کہ جب ذوالقرنین کا ذکر کر رہے تھے تو پھر حضرت مسیح موعود نے کہا تھا کہ میں ہوں. تو میں نے کہیں پہ یہ بھی پڑھا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین اس چیز کو کہتے ہیں نا جس کے 2 ہارنز ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسٹ اور ویسٹ سے بھی ریفر کرتے ہیں, اور پھر یہ کافی ریلیونٹ ہے کیونکہ کہتے ہیں جو دو سینچریز کے اوپر, ہاں جی, سینچریاں جس کے زمانے میں آ رہی ہوں, 2 جنریشنز لائک 2 ایراز کا. ہاں جی, تو سوری, تو پھر بس میں نے کہنا تھا کیونکہ حضرت مسیح موعود کی ٹیچنگس بھی پوری دنیا میں فرام ایسٹ ٹو ویسٹ, تو پھر اس لیے بھی وہ ریلیٹ کرتا ہے اس کے ذوالقرنین کے ساتھ. ٹھیک. اگر کوئی اور سوال ہے, کوئی سوال کس نے کرنا ہے؟ کسی کو سمجھ آئی تھی تمہیں؟ چلو سوال کرو. السلام علیکم سر, میں نے پوچھنا تھا کہ اس زمانے میں تو جو گوگ مگوگ کی پیش گوئی ہے اس کو پیش گوئی کے رنگ میں لیا گیا, لیکن اس زمانے میں جب کنگ آف سائرس نے دیوار بنائی تھی تو کس کے اگینسٹ اس نے دیوار بنائی تھی؟ اس زمانے کے یاجوج ماجوج کن لوگوں کو کہا گیا ہے جو اس زمانے میں تھے؟ جی بتاؤ. یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو یاجوج ہے یہ فارس پرشیا کا علاقہ ہے, اور وہاں پہ ہسٹوریکلی ایک قبیلہ ملتا ہے جس کا نام سیتھینز سے ہے, اور اس کا تورات میں بھی ذکر آتا ہے جینیسس میں نا. وہاں پہ سمیرینز کا ایک ذکر ہے, جو 2 پہاڑ جن کا بشا نے ذکر کیا تھا کہ بحیرہ کزر اور کوکف کے پہاڑ ہیں, اور ان کے درمیان ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی. لیکن یہ لوگ, یہ جو سمیرینز ہیں, یہ اوپر رہتے تھے, تو ان کا پھر ہسٹوریکل ایکسپلینیشن ہے نا کہ وہ 2 حکومتیں, کوئی بھی اس وقت جو بھی ایسی حکومت جو ظلم کرنے والی تھی, لوگوں کے حق قبضے کرنے والے, اس زمانے تو حکومتیں ایسی ہوتی ہیں چلے گئے اور قبضے کرتے رہے. ایک طرح جو طاقت والا ہے وہ کمزوروں کو اپنے نیچے لاتا رہتا تھا. فارس کی حکومت جو پرشیا کی بڑی پھیلی ہوئی تھی. آگے حمودہ. السلام علیکم حضور. میں نے بس عاطفہ نے ابھی بتایا کہ یجوج مجوج کا مطلب میٹافورکلی ڈسکرائب کیا ہوا ہے کہ لمبے کان ہوں گے اور لمبے ہاتھ ہوں گے. تو ہم لوگ یونیورسٹی میں اور نوید, ہم نے ایک اسلامک سوسائٹی کی ایک میٹنگ, ایک لیکچر اٹینڈ کیا تھا جہاں انہوں نے لوکل امام کو بلایا ہوا تھا. تو یجوج مجوج کا وہ بتا رہے تھے, تو انہوں نے ایک ظاہری رنگ میں کہا تھا کہ یجوج مجوج کریچرز ہیں جو سمندر کے نیچے رہتے ہیں اور رات کو نکلتے ہیں. اور پوچھنا تھا آپ نے کبھی دیکھا اس کو؟ کہتے کہ رات کو نکلتے ہیں. یہ جو صحیح تفسیر اور تشریح ہے یہ تو مسیح علیہ السلام نے بتائی ہے نا. ان کو تو پتہ ہی نہیں کچھ مولویوں کو. وہ تو ابھی تک وہ دجال کے گدھے کی تلاش میں جو آئے گا پھیلے گا. اتنی مطلب وہاں پہ سارے میڈیکل مطلب سارے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی ہاں ملا رہے تھے. اچھا, تم نے سوال کر دینا تھا. تم نے کہا تھا میرے خیال میں ایک یہ بھی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے. ہم وہ کوئی آئے ہوئے تھے, بھائی آئے ہوئے تھے مطلب خدام سے, تو انہوں نے سوال اٹھایا تھا, لیکن وہ کہتے تھے اور بھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, دیر ہو رہی ہے, تو مطلب کوئی جواب نہیں صحیح طرح دیا.
چلو اور السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جو پرانا کورکس کا بادشاہ تھا کیا اس نے کوئی دیوار بنائی تھی؟ تفسیر کبیر سے ہی اس کا ذکر تھوڑا سا ملتا ہے کہ ایک دیوار ہے جس کا نام دربند کا نام ہے، اس سے مشہور ہے وہ. اور انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ کہ 29 فیٹ اونچی ہے، 10 فیٹ وائڈ تھی، 50 مائلز لانگ تھی، اور اس میں لوہے کے دروازے بھی تھے اور مینار، جیسا کہ ہم نے سنا تھا کہ مینار تھے جس میں وہ گارڈز بھی ہو سکتے تھے. لیکن تفسیر کبیر میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ ابھی تک ایویڈنس کلیتاً نہیں ہے، مطلب ہے کہ ایک خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے جی، لیکن وہ ایک ہسٹوریکل ہے ایویڈنس، ہسٹوریکل ایویڈنس اس طرح تو ہے، لیکن مختلف انٹرپریٹیشن اس کی بھی ہو سکتی ہیں. ہیں کہ نہیں؟ کیا فرمایا انہوں نے تفسیر کبیر میں؟ وہ انہوں نے بس فرمایا تھا کیٹیگوریکلی اس کو کہہ دیا کہ یہی ہے. نہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ خورس کے بادشاہ نے ہی بنایا تھا، لیکن ان کا یہی خیال ہے کیونکہ اس نے بنایا ہوگا. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ انہوں نے کئی لوگوں نے بس مسکنسیپشن یہ بھی کی ہے کہ جو گریٹ وال آف چائنا تھی تو کئی لوگ سمجھتے تھے کہ شاید وہ ہے، لیکن اوبویسلی وہ نہیں ہے. چاہیے وہ کیا فرماتی ہیں پیچھے تمہارے؟ السلام علیکم حضور. کہیں پہ یہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ الیگزینڈر دی گریٹ نے اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ شاید ذوالقرنین تھا اور اس نے بھی جو ایک وال بنائی تھی اس کا شاید ذکر ہے. دیا جواب دیا کہ اس کا ملیا کیوں تم نے پڑھا؟ تھوڑا سا جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی تفسیر کبیر سے ہی کہ جو ایکسپیکٹیشن تھی ذوالقرنین کی کہ وہ ایک پرشین ہوں گے، اور اس کے علاوہ وہ وحی ان کو بھی ہوگی خدا تعالیٰ کی طرف سے. اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے پرشین کنگز میں سے صرف یہ ایک کنگ تھے جن کی یہ ایکسپیکٹیشنز فلفل ہو جاتی ہیں. تو اب یہ نہیں مجھے پتا کہ الیگزینڈر دی گریٹ کیسے. تو اتنا پڑھا ہے، اتنی پرانی جو اندازے لگائے جا سکتے ہیں پرانی ہسٹری سے یہی ہے. کرن کہتے ہیں صدیوں کو بھی کہتے ہیں، 2 صدیاں 2 سینچریز کو ملانے والا. تو مسلم اسلام بھی ایک 1889 میں دعویٰ تھا، 1908 تک رہے، 2 صدیاں ان میں بھی آ گئیں پھر. لیکن بہرحال الیگزینڈر جو ہے اس کا تم کہتی وہ بھی ذوالقرنین تھا؟ کیا کہتی ہے حضور؟ اس میں تفسیر صغیر میں ہی میرے خیال سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسلمان نے فرمایا کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس کی جو ایکسپیڈیشنز ہوتی تھیں وہ بہت ظالمانہ ہوتی تھی. ظالمانہ کا نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بہت تیزی آگے بڑھتا جاتا تھا، تو اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہونا تھا کہ وہ دوبارہ بناتا پھر. ہاں جی. اس میں وہ یہاں سے لے کے گریس سے لے کے تو افغانستان تک چلا گیا تھا. ہسٹری نے پڑھی الیگزینڈر کے بارے میں. گیا ہے اس کی طرف افغانستان سے آ کے. وہ وہاں جرمنی میں مجھے ملا، ایک پادری تھا، اس نے وہ گریس کا رہنے والا تھا. اس نے بھی جو ہماری پشاوری ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں نا، ہمارے عام طور پہ پہنتے ہیں مرد، لیکن اس کی طرح یہ اونچے تھے، اس سے یہاں رول کی ہوئی تھی لیکن اوپر تھی. اس میں دیکھیں خدام بہت سارے اسی قسم کی ٹوپیوں میں تھے. کہتا میں بڑا خوش ہوا یہاں کے. پھر مجھے خیال آیا کہ الیگزینڈر کا جو چلتا چلا جاتا ہے دنیا میں جا کے، اس نے اپنا لباس وغیرہ بھی متاثر ہوتے تھے، تو گریس کے رہنے والے بھی اس قسم کی ٹوپیاں پہنتے ہیں، اور افغانستان وغیرہ میں بھی وہاں تک وہ گیا، ہو سکتا ہے وہی ٹریڈیشن چھوڑ کے آیا ہو.
رسول شاید تھی ٹیکسلا کی طرف بھی. ہاں اسی زمانے میں. ہاں اس زمانے میں افغانستان تو سے آگے تو اسی علاقے میں سارے پھر لیتے تھے نا, قریبی آیا تھا. اور کیا فرماتی ہو؟ ایک ہی مائکرو فون, پیچھے کوئی نہیں ہے؟ حضور, میں نے حمودہ اور نوید الفتح کی بات سے ملتی جلتی ایک بات بتانی تھی کہ پاکستان کے ایک اسکول میں بھی جو عربک لیسنس ہوتے ہیں اس میں عربک ٹیچر بتاتی ہوتی ہیں کہ یاجوج و ماجوج جو ہے نا وہ گدھا آئے گا, ایک آنکھ والا, اور تمہارے اوپر آگ پھینکے گا, کہاں بھاگو گے پھر؟ تو سارے پریشان ہو جاتے تھے. کہنا جہاں تم جاؤ گے وہاں ہم چلے جائیں گے. ہاں جی, کہنا تھے آگ صرف ہماری طرف ہی آنی ہے, تمہاری طرف کوئی آگ نہیں آئے گی. جو آ رہی ہے اس کو پہچانتے نہیں ہیں. جی جی. کبھی وہ ہے نا انسانی نظم, کبھی وہ کیا ہے, خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے, کبھی کیا ہے نہیں کبھی نصرت نہیں ملتی. نہیں کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے, کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے, جی وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے. تو وہ جو پانی کا جب طوفان آیا اس کو تو سمجھتے نہیں ہیں, اب آگ کا انتظار کر رہے ہیں. جی تو آگ, ہوا, پانی ہیں جی, اور طوفان, مٹی جی ہیں, جی, یہ چار باتیں تو پیش گوئی میں آئی ہوئی ہیں. ہاں جی ہیں جی حضور, زلزلوں سے زمینوں میں بھی دھنس رہے ہیں, جی لیکن سمجھ نہیں آ رہی. جی جی, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اتنے طوفان جو دنیا میں آ رہے ہیں, زلزلے جو آ رہے ہیں پچھلے 100 سال میں, اس سے پہلے 1100 سال میں نہیں آئے. پچھلے دنوں میں سونامی انڈونیشیا میں بھی دوبارہ ایک تھوڑا سا ہوا ہے, پھر والکینو کا ایرپشن ہوئی ہے, پھٹا ہے, اس میں بھی لوگ جلے, وہیں انڈونیشیا میں ہی ہوا ہے نا, ہے نا, سینکڑوں آدمی مرے ہیں وہاں, لیکن اللہ فضل سے احمدی کوئی نہیں, کسی کو نقصان نہیں ہوا. اچھا اب نظم پڑھ دو. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. خدا سے چاہیے ہے لو لگانی کہ سب فانی ہے پر وہ غیر فانی, وہی ہے راہ تو آرام دل کا, اسی سے روح کو ہے شادمانی. خدا نے ہم کو دی ہے کامرانی, فسبحان الذی اوفى الامانی, فسبحان الذی اوفى الامانی. کلام اللہ میں سب کچھ بھرا ہے, یہ سب بیماریوں کی ایک دوا ہے. یہی ایک پاک دل کی آرزو ہے
یہی ہر متقی کام و دعا ہے. خدا نے ہم کو دی ہے کامرانی. فسبحان الذی اوفى الامانی. فسبحان الذی اوفى الامانی. یہ جامع کیوں نہ ہو سب خوبیوں کا کہ اس کا بھیجنے والا خدا ہے. مٹا دیتا ہے سب زنگوں کو دل سے اسی سے قلب کو ملتی جلا ہے. خدا نے ہم کو دی ہے کامرانی. فسبحان الذی اوفى الامانی. فسبحان الذی اوفى الامانی. جو اس کی دید میں آتی ہے لذت وہ سب دنیا کی خوشیوں سے سوا ہے. جو ہے اس سے الگ حق سے الگ ہے. جو ہے اس سے جدا حق سے جدا ہے. خدا نے ہم کو دی ہے کامرانی. فسبحان الذی اوفى الامانی. فسبحان الذی اوفى الامانی. یہ ہے بے عیب ہے نقص و کمی سے کرے جو حرف گیری بے حیا ہے. ہمیں حاصل ہے اس سے دیدے جانا کہ قرآن مظہر شان خدا ہے. خدا نے ہم کو دی ہے کامرانی. فسبحان الذی اوفى الامانی. فسبحان الذی اوفى الامانی. فسبحان الذی اوفى الامانی. فسبحان الذی اوفى الامانی. جزاک اللہ. تو 5-7 منٹ میں جلدی سے ختم کر دو تم. آج تم نے گوگ میں گوگ پہ زیادہ دیر لگائی تھی. السلام علیکم حضور. پچھلی کئی کلاسوں سے ہم نے اسی کوشش میں ہے کہ ختم کریں. ہاں جی بالکل. نیورو کارڈیولوجی کی مطلب انٹروڈکشن دے دی ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ دل تقریباً 4 طریقوں سے برین کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے اور ریسرچ سے اب پتہ چل رہا ہے کہ دل کا ایک اپنا نروس سسٹم ہے جس میں تقریباً 40,000 نیورونز ہیں
اور اسے لٹل برین ان دا ہارٹ بھی کہتے ہیں. میں بس جلدی سے کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کی ہارٹ کی ردم ہوتی ہے اس سے آپ کی امیجیٹ سراؤنڈنگس سے بھی فرق پڑتا ہے. تو آپ سب کانشیسلی دوسروں کی پک کر سکتے ہیں اور دوسرے بھی آپ کی پک کر سکتے ہیں. اس لیے اس چیز سے ماحول میں بھی فرق بنتا ہے. مطلب کہ اگر سارے خوش ہیں تو ان فیکٹ سائنٹیفکلی یہ پروون ہے کہ اس ماحول میں آ کے دوسروں کو بھی پازیٹیو افیکٹ ہوگا. اور یہ بھی دل سے ریڈیشن آتی ہے جو کرتی ہے. حضور ایک حدیث ہے, سوری انگلش میں ہے, حدیث تو عربی میں ہوگی ویسے. ہاں جی سوری انگلش کی ٹرانسلیشن میرے پاس ہے ابھی. According to Al-Bukhari, Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam told his companions, in the body there is a piece of flesh. When it is healthy, the whole body is healthy. And when it becomes unhealthy, the whole body gets unhealthy. And lo, that piece is the heart. تو حضور نے بھی اپنے خطبے میں آپ نے بھی فرمایا تھا کہ دل کی روحانیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے. سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں. یقیناً ذکر الہی جو ہے دلوں کی تسلی کا باعث بنتا ہے. بہت سے دل کی بیماریاں بعض جذباتی کیفیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. بس روحانی شفا بھی اور جسمانی شفا بھی اللہ کے ذکر میں ہی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, سوری اگر انگلش ٹرانسلیشن ہے دوبارہ, the philosophers base all thinking and reflection on the brain, but those who have experience of visions have discovered through their spiritual experiences that the fountainhead of reason and understanding is the heart. For 35 years I have observed that revelation, which is the source of spiritual understanding and of the knowledge of the unseen, descends upon the heart. Very often a voice strikes the heart with force, as a bucket is thrown in with force into a well of water, and that water of the heart surges up like a closed blossom, and arriving near the brain blooms like a flower and gives birth to words which are words of the divine. It is true that if the brain is healthy and suffers from no defects, it is benefited by the secret knowledge possessed by the heart. And as the brain is the center of the nervous system, it is like a machine which can pump up water from the well. The heart is the well which is the fountainhead of hidden knowledge. میں دوبارہ کہنا چاہوں گی کہ پول پیئرسر ایک سائیکالوجسٹ ہے. اس نے کتاب لکھی ہے دا ہارٹس کورڈ. اس میں وہ کہتا ہے کہ حالانکہ وہ ایک سائیکالوجسٹ ہے مگر وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ انرجیٹکلی اگر دیکھا جائے تو دماغ کے نسبت دل کلیئرلی آپ کی باڈی کا سائیکولوجیکل یونیورس کا سینٹر کہلاتا ہے. اور دوسرے ریسرچرز نے اس کی بات کے بارے میں یہ کامنٹ کیا ہے, کامنٹ انگلش میں ہے کہ دا ہارٹ از دا سن, دا پلسنگ انرجیٹک سینٹر آف آر بایو فزیکل سولر سسٹم, and the brain is the earth, one of the most important planets in our biophysical system. One implication of the cardio-energetic revolution is the radical idea that energetically the brain revolves around the heart and not the other way around. میں ختم کرنا چاہوں گی ملفوظات کے ایک کوٹ سے, جلد اول میں ہے. حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ دماغ عقل اور براہین سے کام لیتا ہے, اور یہ اسی کا کام ہے کہ وہ ہر وقت تراش خراش میں لگا رہے اور نئی نئی براہیں اور حجوج کو سوچتا رہے. اس کے سپرد یہی خدمت ہے کہ وہ مقدمات مرتب کرے اور اس کے نتائج نکالتا رہے. مگر قلب یعنی دل دل تمام وجود کا بادشاہ ہے. وہ دلائل سے نہیں کام لیتا چونکہ اس کا تعلق ملک الملوک سے ہے. اسی لیے کبھی سرائی الہام, کبھی ملک الملوک سے, ملک الملوک مطلب کہ جو دیکھ نہیں سکتے اس طرح کی چیزوں سے ہے. سری الہام سے, کبھی خفی الہام سے اطلاع پاتا ہے. قلب تمام وجود کا بادشاہ ہے. ملک تو فرشتے کو کہتے ہیں. جی ملک فرشتے کو کہتے ہیں. اکثر نظر نہیں آتے ہیں شاید کبھی. چلو جزاک اللہ. ہو گیا ختم. ہم لوگ اس کو کمپائل کر کے نا ساری جتنی ساری یہ ایپیسوڈ چلتی رہی ہیں ان کو لکھ کے تو کسی اخبار میں دو, ایک آرٹیکل سب بنا کے اپنے رسالے میں, ٹھیک ہے, لجنہ میں دو یا فضل میں دو قسطوں میں آتی رہیں گی, یا انگلش میں لکھ دو تو اچھا ایک بن جائے گا آرٹیکل ریویو آف ریلیجن کے لیے بھی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, ہم پوری کوشش کریں گے, بنا کے لکھو. جی ہاں
حضور میں آج کل میں نے MTA کا بھی کام شروع کیا ہوا ہے سائنس نیوز کا, تو میں اس ایک تھوڑی سی بنا سکتی ہوں اس ہاں بنا سکتی ہوں, بناؤ. سائنس نیوز کا کیا ہوا پر جو کتنے دن پرانی سائنس آتی ہے تمہاری یہاں؟ جو نیوز اپڈیٹ جو ہوتی ہے وہ ویکلی طور پہ. اچھا, اب سائنٹیفک امریکہ میں ایک نئی انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ جو اسٹار برتھ کی اور بلیک ہول کی پڑھی ہے. وہ کہتے ہیں پہلے تو یہ تھا نا کہ اسٹار برتھ جو ہے وہ اپنے طور پہ اپنی کرتے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ ہر چیز بلیک ہول میں جاتی ہے اور پھر وہاں سے نکل کے آ رہی ہے, اس کی وجہ سے ہو رہی ہے, اور یہ پیدائش ہوتی چلی جا رہی ہے, نئی نئی اسٹارز بنتے چلے جا رہے ہیں اس سے. حضور میں نے پڑھا نہیں ہے یہ والا, پر پڑھ لو. اس کے بارے میں کچھ کہنا ہاں ہے؟ کہا جا سکتا ہے, ہاں اچھی بات ہے, نئی ریسرچ ہے, کہی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے ابھی تو ہو رہی ہے, ابھی سائنٹسٹ خود اپنے اس کو تسلی نہیں, لیکن بہرحال ایک ریسرچ آ گئی ہے, پورا ایک انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ رسالہ ایک ایڈیشن بنا دیا اس کا. امریکن کہا تھا آپ نے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. چلو پھر اللہ حافظ.